میں داڑھی نہیں، جنہوں نے یہاں رکھی ان کی تو نہیں، جنہوں نے نہیں رکھی انہوں نے رکھنی پائے گی تو پتہ کوئی نہیں۔ امرد داڑھی نہیں، اجرد جسم پہ بال نہیں، سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال اور ہلکی ہلکی مونچھوں کے بال، نیم گھنگریا لبا، مکحلین آنکھوں میں سرما بغیر سرما لگائے ہوئے، قامت آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، ایوب علیہ السلام کا صابر دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال، 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی اخلاق، آپ کے اخلاق، یہ 6 نبیوں کے سر کہا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا، میرے امتی سے ہر گناہ ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرے نبی نے محبت کا سبق سکھایا، میرے نبی نے محبت کا درس دیا، میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ محبت جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، اور 3 کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا، جو جھوٹ بولتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، عزت کے خواب دیکھنے چھوڑ دے، ذلت مقدر ہے اس جہان میں اس جہان۔ جو سچ بولتا ہو، جو عدل کرتا ہو، جو دیانتدار ہو، اس کے لیے عزت مخلوق ہے۔ کانٹے بچھانے والی نے 4 دن آنا چھوڑ دیا، بیمار ہو گئی تھی، تو ہم نے کہا کیا بات ہے، وہ ہمارے راستے میں اب کانٹے کوئی نہیں ہیں، کہا جی وہ بیمار پڑی ہے جو کانٹے بچھاتے تھے، تو آپ اس کے گھر چلے گئے، ماں جی خیریت تو ہے، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کہا بیٹا مجھے کلمہ پڑھا دے بس، تیرے اخلاق نے مجھے۔ یا سجدہ کر میں دیکھ رہا ہوں، تو بدکاری کر یا نکاح کر میں دیکھ رہا ہوں، تو سجدے میں گر یا نشے میں گر میں دیکھ رہا ہوں، تو جھوٹ بول یا سچ بول۔ 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری، صرف 4۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دھوکہ اور تجارت ایک چیز ہو چکی۔ نمبر 2، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، سچ بولنا۔ تیسرا، اپنے اخلاق اچھے کرنا، کسی کا دل نہ توڑنا، دل آزاری نہ کرنا۔ چوتھا، عفت فی طعمت، رزق و رواج سے نکل آؤ، ان اندھیروں سے چھوڑ دو ان غلط راہوں کو، دور نکل جاؤ اس بے حیا زندگی سے، اس آوارہ زندگی سے۔ یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر تمہاری زندگیوں کو تباہ کر دیں گے۔ جاؤ یورپ کی لڑکیوں کو دیکھو کیسے نیلام ہو گئیں، جاؤ یورپ کی زندگی۔ ہمارے نبی سے ملنے تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے؟ کہنے لگا 15۔ آپ نے فرمایا کون کون ہے؟ کہنے لگا پہلا تو تھوڑا ہی نمبر ہے، پہلا نمبر تو تھوڑے نال میرا لگو ہے۔ پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ میرا بڑا دشمن، جو باوضو رہتا ہے اور باوضو سوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے لیے بندگی کا ثواب لکھتا رہتا ہے۔ آپ اس 400 کے معاشرے میں کوئی غیبت کرنے والا نہ، کوئی جھوٹ بولنے والا نہ، کوئی کسی کو طنز کرنے والا نہ، تانا دینے والا نہ، ایسی بات جو کسی کے دل پہ جا کے چوٹ مارے اس سے آپ اپنی زبان کو صاف کریں۔ کبھی اس پہ قابو پا سکیں گے، کبھی نہیں، کبھی رہ جائے گا، کبھی ہو جائے گا۔ تو جب ہاتھ سے نکل جائے بات تو پھر اللہ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ رکھا ہے۔ 2 نفل پڑھو، اللہ سے معافی مانگو، جس پر زیادتی ہو اس سے جا کے معافی مانگو، اس سے آپ کی مزاج میں ٹھہراؤ آ جائے۔ تو میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس معاشرے میں آپ اپنی زبان پہ قابو پانا۔ دین دیکھو، اخلاق دین جہاں دیکھو رشتہ کر دو۔ اگر بچہ اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اسے نافرمانی نہ سمجھو کہ تو اپنی پسند کا اظہار کیوں کرتا ہے۔ اگر بچی اپنی پسند کا کہہ دے کہ میری یہاں شادی کریں تو اسے بے ادب، اسے بے حیا نہ سمجھو۔ اس نے حیا کے ساتھ شریعت کے مطابق ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ماں باپ کو، اپنے بچیوں کی شادی میں ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا، کیوں بنایا؟ اس کا جواب بھی اللہ نے دیا۔
خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے بنایا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، میں نے زمین کو بہت خوبصورت بنایا تاکہ میں دیکھوں کہ ادھر کون دوڑتا ہے، میری طرف کون آتا ہے، اس پر کون جان لگاتا ہے، مجھے کون راضی کرتا ہے۔ یہ جواب بھی اللہ نے دیا کہ تم یہاں ٹیسٹ میں ہو، یہ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، نہ اسے بنایا جا سکتا ہے، یہ چھوڑ جانے والی جگہ ہے، یہ مٹ جانے والا۔ اکابر کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں نمونہ صرف اپنے نبی کو بناتا ہوں۔ احترام سب کا ہے، اختلاف بھی ہوتا ہے لیکن ادب کے ساتھ ہو، کہ ہمارا جس سے اختلاف ہوتا اس کو گالیاں دینے لگ جاتے۔ یہ کیا علم تم نے سیکھا، یہ کیا تمہاری دینداری ہے؟ جس کی زبان قابو میں نہیں وہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ گالی کا جواب گالی ہوتا ہے؟ میرے نبی نے کبھی گالی دی کسی؟ انہو لساحر کذاب، آپ نے جواب دیا؟ بچوں، نبی مثبت ہوتے ہیں، مثبت نبی سے جڑو، بزرگوں کا احترام کرو، جڑو اپنے نبی کے ساتھ۔ کوئی بزرگ کتنا ہی عظیم ہو وہ کمی سے خالی نہیں ہو سکتا ہے، لہذا جڑنے کے لیے صرف میرے نبی کی ہستی ہے جو ہر عیب سے اللہ ان کو پاک بنایا ہے۔ لہذا اگر یہ تم کرو گے تو ساری دنیا کی محبت تمہارے دل میں آئی جائے گی، سب سے نفرت مٹ جائے گی۔ میں اختلاف کرتا ہوں، جھگڑا نہیں کرتا ہوں، اختلاف کرتا ہوں، جھگڑا نہیں کرتا ہوں، لہذا مجھے سب سے محبت ہے۔ یہی آپ نے دیکھا، ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کی دوزخ کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے خزانوں کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے فرشتوں کو ایک پلڑے میں رکھو، جبریل کو بٹھاؤ، میکائیل کو بٹھاؤ، اسرائیل کو بٹھاؤ، اسرافیل کو بٹھاؤ، جنت کو ڈالو، جہنم کو ڈالو، عرش کو ڈالو، فرش کو ڈالو، لوح کو ڈالو، قلم کو ڈالو، کرسی کو ڈالو، سورج کو اسی میں بٹھاؤ، چاند تاروں ستاروں سیاروں کو بٹھاؤ، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو بٹھاؤ، سیاروں ستاروں کو پکڑ کے بٹھاؤ، دریا سمندر پہاڑ لوہا تانبا پیتل چاندی انسان جنات فرشتے سارے مل کر ایک پلڑے میں بٹھاؤ، ایک پلڑے بٹھاؤ، اور ایک چھوٹے سے پرچے پر لا الہ الا اللہ لکھ کر دوسرے پلڑے میں ڈالو، پھر اس کو تولو تو میرے نبی کا فرمان ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں۔ میرا رب کہتا ہے پوری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور آسمان تک گناہوں کو لے جا، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو سارے معاف کر دوں گا۔ تو بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں، آؤ ہم توبہ کریں، نیت کرتے ہو؟ آج توبہ کرو، آج توبہ کرو، کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ کرتے ہو توبہ؟ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب اگر تم نے دل سے کہی ہے اور اندر مسورات ہیں انہوں نے دل سے کہا ہے تو تمہیں مبارک ہو، تم سب ایسے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، تمہارے سب گناہ۔ نبی نے فرمایا کہ ایک اللہ کے تعلق والا بندہ یا بندی اپنی ضرورت میں اٹکا ہوا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے، اوپر سے دروازہ نہیں کھل رہا ہے، کہتا پتہ نہیں کیا ناراضگی ہو گئی ہے، حتیٰ کہ فرشتے سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ اتنے دیر سے بیچاری رو رہی ہے، یہ اتنے دیر سے رو رہا ہے، یا اللہ اس کا کام کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے احب ان اسمع حنینہ، مجھے اس کا رونا بڑا پیارا لگ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کچھ اور رو لے، دے دیا تو پھر کہیں رونا، لہذا میں چاہتا ہوں تھوڑا یہ رو لے، اس لیے لیٹ ہو رہا ہے، اس لیے لیٹ نہیں ہو رہا کہ میں ناراض۔ اسلام نے پوچھا یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تو دیکھے کہ بارش بغیر موسم کے ہو رہی ہے اور حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہے تو تم سمجھنا کہ میں ناراض۔ چپ ہو جاؤ، جو ستاتا ہے چپ ہو جاؤ، اللہ کی قسم آپ ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے، صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے، صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے، الٹا کے رکھ دیتی ہے چیزوں کو۔ چپ رہنا سیکھ، خاموش رہنا سیکھ، درگزر کرنا سیکھ،
تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کتنا حسن آتا ہے، کتنی زندگی میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ غصہ نکال دینا وقتی ایک راحت ہوتی ہے، اور پھر شرمندگی اور ندامت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور پی جانا، سہ جانا، یہ آپ کو ایک عظیم و شان ہستی بنا دے گا۔ آپ کی دعائیں عرش سے جا کر کمزوری ہے، ایک چیز کے پیچھے دیوانہ ہوتا ہے، جب مل جاتی ہے تو اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یہ نوجوان بیٹھے ہوئے، وہ لڑکی سے کہتے تیرے بغیر مر جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا، میں زہر کھا جاؤں گا، جب شادی ہو جاتی تو حال ہی نہیں پوچھتا، قیمت کھو دیتا ہے، پھر کسی اور کے پیچھے لگ جاتا ہے، پھر کسی اور کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اللہ کو پا لینے کا سفر وہ سفر ہے جو ختم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کو جتنا پاؤ گے اتنا کھو جاؤ گے۔